اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا الامام السجاد علیہ الصلاۃ والسلام واما حق اللہ الاکبر فانک تعبدہ لا تشرک به شیئا الی آخر۔ آپ مومنین مومنات بندے کے اس وائس کو سننے والے تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ حقوق رسالہ امام سجاد علیہ السلام کے کچھ تذکرات دینے کی یہ توفیق ملی تو اللہ کی شکر ہے، ہم سننے والوں کو، ہم کہنے والوں کو۔ کچھ مقدماتی مطالب آپ حضرات کی خدمت بندے پہلے عرض کیا تھا کہ حقوق دو قسمیں، کچھ حقوق اللہ ہے جو اللہ نے خود کے لیے طلب کیا ہے، اور کچھ حقوق انسان پر واجب اور لازم کیا ہے خود انسان کے لیے۔ ابھی حق اللہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا حق اللہ الْأَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، شریک قائل نہ ہونا، اللہ کے لیے کسی چیز کو شریک قرار نہ دینا، وحدانیت الہی کو قبول کرنا، اور اللہ کی بندگی اور عبادت پرستش کرنا۔ توحید کے وادی میں انسان قدم رکھ کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کے سب سے بڑا کیا ہے؟ حق میں سے ہے۔ کچھ نکات اور مطالب جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک مطلب ہے مقدماتی مطلب اسی حق اللہ کے بارے میں۔ اولاً دیکھو عزیزان، تمام حقوق اللہ تعالیٰ کے جتنے جو حق ہے، جتنے بھی حق ہے، وہ تمام حقوق جو ہے انسان کے تصور سے باہر ہے۔ حقوق اللہ انسان حتیٰ لکھنے سے، انسان اس کو شمارش کرنے سے، گنتی میں لانے سے، کلن کنٹرول سے کیا ہے؟ باہر ہے۔ تمام حقوق کو انسان تصور نہیں کر سکتے، ادا کرنے کی بات چھوڑو، کیونکہ جتنے اللہ تعالیٰ نے نعمت دیا ہے انسان کو، ہر نعمت کے مقابل میں کم سے کم، ہر نعمت کے مقابل میں کم سے کم ایک حق جو ہے ادا کرنا ہے۔ ہر نعمت کے مقابل میں ایک حق اللہ کے لیے کیا ہے؟ معین ہے۔ کچھ حقوق چھوڑو، کم سے کم ایک حق تو ہے ہر نعمت کے مقابل میں، اور نعمت الہی انسان کے شمارش سے باہر ہے۔ مولا علی علیہ السلام جو فرماتے ہیں لا یحصی نعماءہ العادون، خطبات جو خطابت میں پہلے خطبے میں یہ عام طور استفادہ کرتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں مولا کے اس کلمات کو کہ لا یحصی نعماءہ العادون، شمارش کرنے والے، گننے والے افراد نعمتان الہی جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو احصاء اور شمارش میں نہیں لا سکتے ہیں، تعداد اور گنتی میں نہیں لا سکتے ہیں، یہ باہر ہے۔ تو جس طرح اللہ کی نعمتوں کے شمارش نہیں کر سکتے ہیں، حساب اور کتابت میں نہیں لا سکتے ہیں، اب یہی اندازے حقوق بھی کیا ہوگا؟ چونکہ ہر نعمت کے مقابل میں کم سے کم ایک حق ہے، تو حقوق الہی بھی انسان کے شمارش سے کیا ہے؟ باہر ہے، تصور سے باہر ہے، ادا کرنے کی بات تو چھوڑو۔ ولذا مولا علی علیہ السلام اسی کے ادامے میں فرماتے ہیں وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، کیونکہ نعمتیں شمارش نہیں کر سکتے تو اللہ کے حق کو کاملاً ادا نہیں کر سکتے وہ جو مجتہد ہے، حتیٰ تلاش کرے، اجتہاد بھی کریں، اپنے جہد و کیا کہتے ہیں تلاش اور کوشش کو وہ بذل کرے، خرچ کرے، کس چیز میں؟ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں، تو ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مقدمہ ہے۔ ولذا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، اللہ کے سب سے بڑا حق، یعنی ہم کو جو ہے تمام حقوق تو ادا نہیں کر سکتے، شمارش نہیں کر سکتے، لذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امام سجاد نے وہ جو بڑا حق ہے
وہ کیا ہے جو آپ یہ ادا کریں گے، باقی تمام حقوق کہاں سے ادا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے ہو کہ امام فرماتے ہیں حق اللہ الاکبر، پس اے انسان تمام حقوق چھوڑو، جو اللہ کی سب سے بڑا حق ہے وہ آپ مد نظر میں رکھیں اور اس کو کیا کریں، ادا کریں۔ اب وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا۔ دوسرے مطلب یہ ہے کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور پرستش کرنا اور توحید اور وحدانیت الہی کو قبول کرنا یہ کتنی مہم ارزشمند چیز ہے۔ دیکھو اللہ کے سب سے بڑا حق جو ہے امام سجاد نے یہی انتخاب کر رہا ہے، توحید، اس وادی میں رہ کے عبادت کرنا۔ تو اس کے بارے میں انسان تھوڑا سوچنا چاہیے کہ توحید کی کتنی ارزش ہے، عبادت الہی کی کتنی ارزش ہے، اس میں تھوڑا انسان فکر کرنا چاہیے۔ توحید سب سے پہلا وہی چیز ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے امت سے وہی چاہتے تھے، امت کو اسی کی طرف جو ہے بلائے تھے انبیاء نے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ یہ کہو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا اور اللہ نہیں ہے، اللہ احد ہے، یہ کہیں آپ کیا ہوگے، آپ لوگ جو ہے فلاح اور رستگار ہوں گے، سعادت مند ہوں گے۔ توحید دعا میں بھی ہے، اللہم انی اطعتک فی احب الاشیاء الیک وہو التوحید، اللہ کے پاس سب سے محبوب ترین، ارزشمند ترین چیز کیا ہے؟ توحید ہے۔ دعا میں یہ کہتے ہیں کہ خدایا ہم نے آپ کی اطاعت کی ہے، سب سے ارزشمند ترین چیز، سب سے آپ کے پاس جو ہے محبوب ترین چیز وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے، آپ کے یگانگی کو، وحدانیت کو ہم نے قبول کیا ہے، اس میں اطاعت کیا ہے ہم نے، یہ آپ کے پاس محبوب ترین چیز میں سے ہے۔ اور آپ کے پاس جو سب سے مبغوض، سب سے جو مبغوض ہے، جو برا چیز ہے، اس سے جو ہے ہم نے اجتناب کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ دیکھو توحید بہت ارزشمند چیز ہے، توحید ہے کہ انسان کے دل کو غفلت کے اس زنگار سے جو ہے کیا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ توحید ہے کہ عقول کو، انسان کے عقل کو گناہ اور ہوا اور ہوس کے اس قیود اور زنجیروں سے جو ہے آزاد کرتا ہے۔ توحید کے بارے میں بہت ساری فضیلت وارد ہوئے ہے۔ اور اسی طرح عبادت کے بارے میں، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، خدا عزت یہی کافی ہے علی کے لیے کہ ہم آپ کے عبد ہیں، بندہ ہے، عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت کرنا اور عبد خدا ہونا یہ کم ترین ارزش نہیں ہے، یہ سب سے بڑی عزت یہی ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے ایک اونچے مقام پر، فضیلت اور برتری کے مقام پر اگر نائل ہوا ہو، پہنچا ہو، تو سب سے پہلے قدم اسی میں رکھا ہے کہ یہ سبب بنا ہے۔ اس لیے تو ہم نماز میں تشہد کے وقت حضرت رسول کے بارے میں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، پہلے حضرت رسول کے عبودیت پر، عبد الہی ہونا، خدا کے بندہ ہونا، اس پر، بندہ یعنی وہی عبودیت کے مقام میں قدم رکھا ہے، اس پر کیا ہے؟ شہادت دیتے ہیں اور کہتے ہیں وَرَسُولُهُ، اس کے بعد اللہ کے رسول ہے، یعنی وہی رسالت کے مقام پر بھی اگر رسول پہنچا ہے تو وہی عبد سے، وہی عبودیت کے اس لائن سے کیا ہے؟ اس پر پہنچا ہے۔ پس بنابراین سب سے بڑا حق کیا ہے؟ توحید، یعنی اللہ کے ذات اور صفات میں اور تمام افعال میں جو ہے اللہ ایک ہی سمجھنا، واحد ہے، احد ہے۔ علماء فرماتے ہیں اصطلاح میں لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، عالم کائنات میں اگر ایک چیز وجود میں آتا ہے، ہاں محقق ہوا ہے، اگر ثابت ہے، تو ان میں مستقل استقلالاً کسی کے کمک بغیر جو تأثیر رکھنے والا اور رکھنے کے جو لائق رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ دل سے انسان جو ہے کیا ہے؟ اس پر عقیدہ رکھنا، یا توحید کو آپ کہیں جو مناجات شعبانیہ میں مولا علی علیہ السلام نے اس طرح خطاب فرماتے ہیں اللہ کی درگاہ میں، الہی
بیدک لا بید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، خدایا ہمارے نقصان جو ہے یا ضرر، کوئی کمی یا کوئی زیادی اگر ہم میں حاصل ہو جائے تو یہ سب جو ہے آپ کے اختیار میں ہے، آپ باری تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ باقی سب کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں باقی لوگ، نہ فائدے، نہ زائدے، نہ کمی، یہ سب کے سب جو ہے ارادہ الہی اس میں دخیل ہے، اور تمام کے قدرت جو ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ نہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ، بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد، انسان نہ بیٹھ سکتا ہے اپنے اختیار سے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں۔ اس کو ہم کہتے ہیں توحید، اس پر دل سے جو ہے عقیدہ رکھنا۔ بس یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا حق میں سے ہے۔ اب اس حق اللہ اکبر کو اگر کوئی ادا کرے تو اس کی اجر اور پاداش کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جلسات میں کچھ مطالب آپ کی خدمت عرض کروں گا۔ خدایا پروردگارہ بحق خود امام سجاد علیہ السلام اس حقوق اہمیت کو ہمیں معلوم ہو کہ دن بدن جو ہے اس حقوق کی نسبت میں آشنائی دے کے ان حقوق کو ادا کرنے کے ہمیں توفیق عنایت فرما۔ خدایا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتک۔